بھائی کا سوال ہے کہ میں نے میری تقریر میں چند سوالات کیے جو کرسچن مشنری مسلمانوں سے کرتے ہیں اور بہت سے مسلمان جاننا چاہتے ہیں اس کا جواب کیا ہے۔ ہمارے دماغ میں بھی شبہ پیدا ہو گئی ہے، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اور اکثر جب میں تقریر کرتا ہوں میں تقریر میں جواب نہیں دیتا ہوں کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے مسلمانوں کو دعویٰ کرنے میں انٹرسٹ ہے کیا نہیں۔ بہت سے مسلمان ہاں اللہ اکبر کیا جواب ہے، لیکن کون پوچھتا ہے جواب کیا ہے؟ یہاں لوگوں میں سے کتنے لوگ جواب جانتے ہیں؟ پانچوں جواب جانتے ہیں؟ ہاتھ اوپر کیجئے۔ کم از کم لاکھ لوگ ہیں، اس سے زیادہ۔ کوئی بھی پانچوں جواب جانتا ہے؟ یہاں ایک دو ہاتھ دکھے مجھے، تین ہے، تین بھائی کہتے ہیں کہ جواب جانتے ہیں لاکھوں میں سے۔ پانچوں، ہاں پانچوں جواب جاننا مطلب صحیح جواب امپورٹنٹ ہے۔ جواب دینے کے لیے بلاتے ڈانڈی گل۔ جب چھوٹی گیدرنگ ہوتی تھی میں پوچھتا تھا جواب کیا ہے، ابھی کافی بڑا مجمع ہے میں تو پوچھتا تھا جواب کیا ہے۔ جواب دینا الگ بات ہے، مطمئن جواب دینا دوسری بات ہے۔ جواب تو کوئی بھی دے سکتا ہے، جواب دینا آسان نہیں، مطمئن جواب دینا سب سے مزے کی بات ہے۔ اور یہ سب جواب قرآن مجید میں موجود ہے، میرے ویڈیو کیسٹ میں موجود ہے، میں مختصر سا جواب دوں گا۔ ان کا پہلا سوال تھا کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے، تو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہنا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے بالکل غلط ہے۔ کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے۔ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انجیل اللہ کا کلام ہے، بائبل نہیں۔ اور یہ پریزنٹ بائبل جو کرسچن لوگ کے پاس ہے وہ انجیل نہیں ہے۔ انجیل میں ہم مانتے ہیں وہ وحی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، ہم اس پہ ایمان لے کے آتے، مانتے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن یہ بائبل جو ان کے پاس آج ہے وہ اللہ کا کلام نہیں، وہ مکسچر ہے، ملاوٹ ہے۔ کچھ الفاظ ہوئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کچھ الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ہوئیں گے، کچھ تاریخ کے الفاظ بھی ہوئیں گے۔ افسوس کی بات ہے کچھ گندے الفاظ بھی ہے، پورنوگرافی کہتے ہیں انگریزی میں، پورنوگرافی۔ اور کتنے غلطیاں ہیں، بے شمار، سینکڑوں غلطیاں ہیں۔ تو یہ غلطیاں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہو سکتے، اسی لیے یہ کہنا کہ بائبل اللہ کا کلام بالکل غلط ہے۔ ہم انجیل میں مانتے ہیں، آج ان کے بائبل میں ہے انجیل میتھیو، انجیل لوکا، انجیل یوحنا، انجیل مرکز۔ ہم مانتے ہیں انجیل عیسیٰ میں۔ انجیل عیسیٰ پیش کرو اور ہم دیکھیں گے وہ صحیح ہے کیا نہیں۔ انجیل عیسیٰ ان کے پاس نہیں ہے۔ گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، گاسپل اکارڈنگ ٹو لیوک، گاسپل اکارڈنگ ٹو جان۔ What we want is gospel of Jesus, peace be upon him۔ دوسرا سوال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں 5 بار آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے 25 بار، تو کون بڑا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی کسی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے وہ شخص اگر موجود ہے تو مجھے اسے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہوں گا کہ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن جو شخص موجود نہیں ہے اس کے بارے میں شروعات کرنے کے لیے پہلے نام لینا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ میں شیخ دیداد سے متاثر ہوا، تو شروع میں مجھے شیخ دیداد کا نام لینا ضروری ہے کہ شیخ دیداد یہاں موجود نہیں ہے۔ جو شخص یہاں موجود ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی صاحب نے یہ سوال پوچھا، بھائی صاحب نے یہ کہا۔ جو شخص موجود ہے اس کے بارے میں ذکر کرنے کے لیے نام لینا ضروری نہیں ہے۔ جو شخص موجود نہیں ہے اس کے بارے میں ذکر کرنے کے لیے نام لینا فرض ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کو سینکڑوں بار کہا گیا ہے یا نبی، یا رسول، دھی دھاؤ، سینکڑوں بار، کیونکہ وہ موجود تھے، ان کا نام لینا ضروری نہیں تھا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے، تو ان کے بارے میں کہنے کے لیے کبھی بھی ان کا نام لینا ضروری پڑتا تھا، اسی لیے ان کا ذکر نام سے 25 بار زیادہ ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو سینکڑوں بار ہے۔ لیکن پھر بھی اگر عیسائی کہیں گا نہیں آپ جو کہہ رہے میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں، زیادہ ذکر ہے مطلب بڑا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا نام 132 بار آتا ہے، تو کیا آپ مانیں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو کہیں گے نہیں۔
کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. ان کو سینکڑوں بار کہا گیا ہے یا نبی یا رسول دھی دھاؤ، سینکڑوں بار، کیونکہ وہ موجود تھے، ان کا نام لینا ضروری نہیں تھا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے، تو ان کے بارے میں کہنے کے لیے کبھی بھی ان کا نام لینا ضروری پڑتا تھا. اسی لیے ان کا ذکر نام سے 25 بار زیادہ ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو سینکڑوں بار ہے. لیکن پھر بھی اگر عیسائی کہیں گا نہیں آپ جو کہہ رہے میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں، زیادہ ذکر ہے مطلب بڑا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا نام 132 بار آتا ہے. تو کیا آپ مانیں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو کہیں گے نہیں، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے. سوال نمبر 3، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معجزے کیے لیکن کبھی بھی مردے میں جان نہیں ڈالے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی، تو کون بڑا؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 24 verse number 24. For there shall arise many false Christs and false prophets, and if it were possible, they shall do wonders and miracles and will deceive the very elect. بائبل میں لکھا ہے کہ کئی بہت سے سینکڑوں غلط فریبی عیسائی آئیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے، بہت سے نشانیاں موجودہ کریں گے اور لوگوں کو بہکائیں گے. تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ موجودات کر کے لوگوں کو بہکائیں گے. مطلب معجزہ از ناٹ دا ٹیسٹ، معجزہ نشانی نہیں کہ کون بڑا کون نہیں بڑا. اور قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے کہ جو بھی معجزہ کیے جتنے بھی پیغمبر نے، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے. وہ پیغمبر نے خود نہیں کیے، ان نے اللہ کے ذریعے کیے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے نام سے اٹھو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی، حقیقت اللہ نے ڈالی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. تو مین تعریف کے لائق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جتنے پیغمبر جو بھی معجزات کیے وہ اللہ نے کیے ان کے ذریعے. لیکن یہ عیسائی کہیں گے نہیں ان نے مردے میں جان ڈالی تو بڑا. تو میں کہتا ہوں اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں لکھا ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون بلاتا موسیٰ علیہ السلام کو اور بہت سے جادوگر لوگ آتے، وہ لکڑی پھینکتے سانپ بنتی، موسیٰ علیہ السلام اپنی لکڑی پھینکتے اور اصلی سانپ بن جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف مردے میں جان نہیں ڈالی، ان نے ویجیٹیبل کنگڈم لکڑی کو جانور بھی بنایا. صرف جان نہیں ڈالی، he changed from a vegetable kingdom to animal kingdom. وہ زیادہ بڑا معجزہ ہے. صرف مردے میں جان نہیں ڈالی، مردے میں جان ڈالنے کے علاوہ لکڑی مطلب جھاڑ کو جانور بنایا، سانپ بنایا، وہ اور بڑا معجزہ ہے. تو کیا آپ مانیں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو وہ کہیں گے نہیں. اور ایک قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور وہ اژدھا بن گیا. چوتھا سوال، کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو کون بڑا؟ قرآن میں ذکر ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا کیونکہ وہ ایک واحد پیغمبر تھے، واحد نبی تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، جن کے لوگوں نے اکثر لوگوں نے سمجھا کہ ان نے خدا بننے کا دعویٰ کیا. کوئی بھی پیغمبر کے لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ پیغمبر اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد اللہ کے نبی تھے جن کے لوگوں نے سمجھا کہ ان نے وحدانیت کی دعوت کی، ان نے کہا کہ میں خدا تھا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا تاکہ وہ واپس آئیں گے. قیامت کے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے قرآن مجید میں کہ قیامت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پھر سے آئیں گے. وہ آ کے ہمیں کچھ نئی چیز نہیں سکھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ یہ دین کمپلیٹ ہے، مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد کچھ چیز نہیں آئیں گی، کچھ چیز نکالی نہیں جائیں گی، دین اپنا مکمل ہو چکا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہمیں کچھ نئی چیز نہیں سکھائیں گے، وہ آئیں گے کرسچن لوگ کے لیے، عیسائی لوگ کو کہنے کے لیے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا
کہ میں تمہارا خدا ہوں. اور قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 116 میں. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میرے لیے شہادت دو کہ میں نے کبھی بھی نہیں ان سے کہا کہ میری عبادت کرو. میں نے کہا عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا. تو کہ جب وہ واپس آئیں گے عیسائی لوگ کو کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی نہیں خدا کہا. اور یہ ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے، بائبل میں بھی ہے. اگر آپ پڑھیں گے گوسپل آف میتھیو میں، اس میں کہتے on that day when we will say, oh Lord, have we not done wonders and miracles in your name? Jesus Christ, peace be upon him, reply, ye men of iniquity, I don't even know you. اس دن جب وہ واپس آئیں گے لوگ کہیں گے اے خدا ہم نے آپ کے نام پہ بہت سے معجزہ کیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ گنہگار قوم، آپ یہاں سے نکل جاؤ، میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. مطلب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جب واپس آئیں گے عیسائی لوگ سے کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اوپر اٹھا لیا. آخری سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ تھے لیکن والد نہیں، تو کون بڑا؟ والد نہیں تھے تو والد کون تھا؟ اللہ سبحانہ. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے. اس کا جواب دیا گیا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 59 میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلق من تراب ثم قال له کن فیکن. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تراب سے بنایا، مٹی سے بنایا اور کہا کن فیکن. اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں کیونکہ ان کے والد نہیں ہیں، تو آدم علیہ السلام کے والد بھی نہیں تھے، والدہ بھی نہیں تھی، کیا وہ اس سے بڑے خدا ہے؟ تو عیسائی لوگ کریں گے نہیں. اور یہ ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے، بائبل میں بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نہ والد تھے ان کے نہ والدہ تھے. تو آپ کہیں گے کہ جس کے والد نہیں وہ خدا ہے، تو جس کی والد اور والدہ دونوں نہیں وہ تو اور بڑا خدا ہے. انہوں کہیں گے نہیں. اور ایک شخص ہے بائبل میں جو بک آف ہیبروز میں مینشن ہے، چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 2 to 4. اس کا نام ہے کنگ میلکیسیڈک، کنگ آف سالم، جس میں ذکر آتا ہے بائبل میں اس کی شروعات نہیں تھی، اس کا ختم نہیں تھا، اس کے نہ کوئی ماں باپ تھے نہ ان کے کوئی بچے تھے. وہ تو آدم علیہ السلام سے بھی بڑا سپرمین لگتا ہے. کیا وہ خدا ہے؟ آپ مانتے بولتے نہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں ان کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کی کتاب سے انہیں جواب دینا چاہیے اور اسلام کے قریب لے کے آنا چاہیے. Dr. Saab, there's a very interesting question for you. If Bible is not God's book, then how do you code the Bible in which name a prophet has been recited? سوال پوچھا گیا ہے کہ جب بائبل اللہ کا کلام نہیں ہے تو آپ بائبل کو کوڈ کیوں کرتے، بائبل کے بارے میں ذکر کیوں کرتے؟ اور بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے. کوئی بھی کتاب میں اگر 2%، 5%، 10% سچائی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کا کلام ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے سلمان رشدی نے کتاب لکھی سیٹنک ورسز، اس میں قرآن مجید کی آیت بھی ہے. تو کیا قرآن مجید ہو گئی؟ سلمان رشدی کا نام سنے آپ نے؟ سنے کیا نہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، ہم نے اسے فیمس کیا، راتوں رات مالا مال کر دیا ہم نے اسے. تو اس نے اپنی کتاب میں کچھ قرآن کی آیت کوٹ کی، کچھ حدیث کوٹ کی، اس کا مطلب نہیں کہ وہ کتاب قرآن مجید ہو گئی. یہ بائبل جیسے میں نے کہا ابھی ملاوٹ ہے. میں اسی لیے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ بائبل کرسچین لوگ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے. تو میں کہتا اچھا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے نا، ٹھیک ہے، تو اب اللہ کے کلام کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم، جو آپ اور ہم میں یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرے. تو آپ کہتے ہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے، میں کہتا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے. اچھا جو دونوں میں یکساں ہے وہ تو ہم پہلا مانے. جو ڈفرنس ہے، جو اختلاف ہے بائبل کے اندر کتنے غلط چیز لکھے ہے، زنا لکھے، اس پہ ہم مانتے ہیں، اس کو بازو رکھو. جو یکساں ہے وہ تو مانے. بائبل میں لکھا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، خدا نے، وہ تو مانے. بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ نہیں چڑھائے گئے تھے، وہ تو مانو. بائبل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے.
اگر آپ کہتے ہیں بائبل اللہ کا کلام ہے اور بائبل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وہ آخری پیغمبر ہے، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ جب ہم دیگر مذاہب کے لوگ سے بات کرتے ہیں تو یہ فارمولا بیسٹ ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آپ اور ہم میں جو یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے۔ تو اسی لیے میں بائبل کوٹ کرتا ہوں کہ جو چیز ہمیں لگتی سچائی ہے، جو قرآن مجید اور حدیث سے ملتی جلتی ہے، وہ بات پہ تو کم از کم ہم کہتے ہیں عیسائی لوگ کو کہ عمل کرے، اور انشاءاللہ وہ اسلام کے قریب آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جواب میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں یعنی ویداز میں بھی آیا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویداز وغیرہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں؟ یہ سوال جو پوچھا گیا ہے کہ ویدا میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے کہ ویدا بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ جواب بائبل کا اور یہ جواب سیم ہے، بائبل اور ویدا کا جواب الگ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ بائبل انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے، تو انجیل تو اللہ کا کلام تھا ہی، لیکن یہ بائبل بگڑی ہوئی شکل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ ون اجل کتاب، ہم نے ہر ٹائم میں ایک کتاب نازل کی، ہر وقت ایک کتاب نازل کی، نام سے صرف 4 ہمیں پتا ہے، جیسا میں نے کہا توراہ، زبور، انجیل، فرقان، لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی کتابوں نازل کی۔ تو سوال ہے کیا ویدا اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، اللہ عالم۔ ویدا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو میں نہیں کہتا کہ ویدا اللہ کا کلام ہی ہے، لیکن کیونکہ انجیل کا ذکر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انجیل اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ بائبل بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اسی طریقے سے ہم ویدا پڑھیں گے، وید میں بھی کتنے غلط چیز لکھے ہوئے، ہم اسے اللہ کا کلام تو مان ہی نہیں سکتے۔ یہ کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے کلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے، ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن مان لو بحث کے طور پہ ویدا اللہ کا کلام ہے، مان لو بحث کے لیے، میں نہیں کہتا ہوں ہے، ہو سکتے نہیں بھی ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے میں نے کئی کتاب نازل کی، نام سے صرف 4 ہمیں پتا ہے، کئی پیغمبر بھیجے، نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ تو وید اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی کتاب قرآن مجید کے پہلی جتنے نازل ہوئی، وہ کتاب صرف ایک گروہ کے لیے بھیجی گئی تھی، سارے عالم کے لیے نہیں، اور وہ کتاب صرف ایک وقت کے لیے عمل میں ہونا چاہیے۔ جتنے بھی کتاب انجیل صرف یہود کے لیے بھیجی گئی تھی، سارے عالم کے لیے نہیں، اور اس کا عمل صرف اس وقت تک کرنا چاہیے جب تک دوسری کتاب آئے، تا قیامت تک نہیں۔ تو مان لو ویدا اگر اللہ کی کتاب ہے، مان لو بحث کے طور پہ، تو بھی وہ صرف اس ٹائم کے لیے تھی اور ان لوگ کے لیے تھی، آج کے لوگ کے لیے نہیں۔ آج کے لیے جو بھی انسان ہے، بھلے ہندوستان میں رہ رہا ہے، امریکہ میں رہ رہا ہے، پاکستان میں رہ رہا ہے، کیا کینیڈا میں، کیا سنگاپور میں، اسے عمل کرنا چاہیے آخری کتاب پہ، قرآن مجید، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔